قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وہ بیش بہا اور قیمتی تحفہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جسے دنیا کے اندر کم سے کم کروڑوں انسان دن میں 5 مرتبہ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو اعزاز حاصل ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی عظمت کی بات کی جائے تو جس نبی پر اس قرآن کا نزول ہوا تمام نبیوں میں افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر میں اس قرآن کریم کا نزول ہوا افضل البلاد الی اللہ، تمام شہروں میں سب سے افضل شہر مکہ مکرمہ، اور اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اور جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں میں افضل الشہور رمضان المبارک، اور جس رات میں نازل ہوا افضل اللیالی، تمام راتوں میں افضل لیلۃ القدر، اور علماء کے تحقیق کے مطابق 21 رمضان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے جس عزب پر قرآن کا نزول ہوا، تمام جسم میں سب سے مقدس عزب دل کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس امت پر اس قرآن کا نزول فرمایا، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ معزز سامعین کرام، اگر اس قرآن کریم کی عظمت کی بات کی جائے تو اس قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 58 کا اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل، اللہ کے انعام اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ لوگ جن چیزوں کو بھی اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا کی جن چیزوں کو یہ اپنے لیے متاع و سامان سمجھ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ جشن عید میلاد، مجلس منعقد کرنا، چراغاں کرنا اور خوشی منانا، یعنی مسلمانوں کو قرآن جیسی کتاب ملی، نبی جیسی دولت ملی تو اس سے جو ہے خوشی منانا چاہیے۔ یہ تفسیر غلط ہے۔ صحیح تفسیر کیا ہے؟ مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تفسیر یہ ہے، قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے۔ تو فضل اللہ سے مراد القرآن، اللہ کا فضل کیا ہے لوگوں پر؟ قرآن۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے۔ رحمت کی تفسیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، ہوا انجالکم من اہلہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس قرآن کا اہل بنایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں قرآن والا بنایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا کیا۔ اللہ کا فضل قرآن، اور رحمت کیا ہے اس کی کہ اللہ نے تمہیں قرآن والا بنایا، تم اس قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اس کے مسائل کو سمجھ سکتے ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ لوگ جن چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ قرآن کریم بہتر ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوا خیر مما یجمعون کی تفسیر کر رہے ہیں من الذهب والفضہ، قرآن کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ یہ تفسیر ہے۔
خلاصہ کلام نکلا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا وہ انعام ہے لوگوں پر کہ جسے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ قرآن عطا کیا، اور یہ قرآن کریم سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس کا اہل بنایا۔ اگر ہم اس کے اہل نہیں بنتے ہیں، سورہ جمعہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل الذین حملوا التوراۃ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے تورات جیسی اہم کتاب عطا کی، لیکن ان لوگوں نے لم يحملوها، تورات کو تو بنو اسرائیل نے لے لیا، لم یحملوها، اس کو اٹھایا نہیں۔ کیا مطلب ہے اٹھایا نہیں؟ اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کی دعوت لوگوں کو نہیں دی۔ لم یحملوها، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان لوگوں کی مثال وہی ہے کہ گدھا کے اوپر بہت زیادہ کتاب اکٹھا کر کے اس پر لاد دیا جائے، اور گدھا کو یہاں سے لے کر کے جہاں تک لے جائے وہ جاتے رہیں گے، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے اوپر کیا لدی ہوئی ہے، کیا ہے کتاب کے اندر، کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی آیاتوں کو جھٹلایا۔ کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کے مسائل کو صحیح طریقے سے باریکی سے نہیں سمجھا، اور اس کی دعوت ایک دوسرے کو نہیں دی، تو گویا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا۔ آج مسلمانوں کی حالت کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس کے بعد میں کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پورے 23 سال کے اندر امت محمدیہ پر نازل فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی پہلی حکمت علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، اس دور میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں بت بنائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، تو لوگ چونکہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، تو جب جب آپ کو دلی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو پریشانی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا نزول فرما کر کے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ پہلی حکمت یہ معلوم ہوئی قرآن کی 23 سال میں نازل ہونے کی کہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو تسلی دیتے تھے، آپ کا حوصلہ افزائی کرتے تھے اللہ رب العالمین آپ کی، کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت جو 23 سال میں نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان لوگوں کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ اگر بیک وقت پورے 30 پارے قرآن ان لوگوں پر نازل کر دیا جاتا، ان لوگوں کو دے دی جاتی، تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے صحیح طریقے سے، ان کی جو مسائل ہیں، ان کی جو باریکیاں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا تاکہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھے، اس پر عمل کرے، اور جب صحیح طریقے سے سمجھیں گے تبھی جا کر کے ان کے مسائل پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور تیسری اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے قرآن کریم کے 23 سال میں نازل ہونے کی کہ ان صحابہ کرام کی بھی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو دلی اطمینان اور سکون ان کو حاصل ہوا۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی سے حرکت دیتے تھے۔ حضرت جبریل امین قرآن کو لے کر کے آتے تھے تو آپ تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جائے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کے اندر فرماتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی سے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ جلدی مت کیجیے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہیں اس کو آپ کو پڑھوانا، یعنی قرآن کریم کا آپ کی زبان سے پڑھوانا اور آپ کے دل میں اکٹھا کرنا، آپ کے دل میں بیٹھانا ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کو واضح کرنا، اس کے احکامات کو، اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں، ان تمام کو واضح کرنا ہمارے ذمے ہیں۔ جب یہ جبریل امین پڑھیں تو آپ دھیان سے اس کو سنیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں، اور پھر اس کو واضح کرنا ہمارے ذمے ہیں۔
پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا۔ اس میں کسی بھی طرح کی گڑبڑی اور کسی بھی طرح کی رد و بدل نہیں ہوئی ہے، کسی بھی خلیفہ نے اور نہ ہی کسی امیر نے اور نہ ہی کسی حاکم نے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گڑبڑی کی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہم نے لی ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے تورات کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا اور انجیل کو نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ آسمانی اور بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اس قرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا تم لوگ اس قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تدبر نہیں کرتے ہو تم اس قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر کیا مسائل بیان کیے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں قرآن کریم کا نزول فرما کر کے؟ کیا تم لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے نازل ہوتی، دوسروں کی طرف سے آیا ہوا ہوتا تو اس میں جو ہے تم لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے، تضاد پاتے، لیکن قرآن کریم ایسی باتوں سے خالی ہے۔ تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حشر آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اگر اس قرآن کریم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بیچارہ خوف کے مارے پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ اتنی اہم کتاب تھی، اتنی جامع کتاب تھی، اتنے زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں اس کتاب کی کہ اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ہو کر کے رہ جاتا، لیکن لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے بیچارہ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، کیوں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن میں غور کریں تو بہت زیادہ ہی اللہ رب العالمین نے تدبر اور تفکر کی انسان کو دعوت دی ہے، اس لیے کہ انسان اگر تدبر و تفکر کرتے، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو جو اعتراضات قرآن کے اوپر کیے جاتے ہیں، آج نہیں پہلے سے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں اور آج بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور حالیہ معاملہ وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا کہ یہ آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، یہ آتنکواد کو پھیلاتا ہے، لہٰذا ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے ان کے اس سے، وہ قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی تلاوت کا ماحقہ وہ نہیں کی، قرآن کے ترجمہ پر غور نہیں کیا، اس لیے کہ جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں جاہدہ یا یجاہدو کے لفظ سے استعمال ہوا ہے، ہر ایک اپنے اپنے معنی کا الگ الگ مفہوم ہے، ہر ایک کا کہیں بھی اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، سب اپنے اپنے الگ الگ مفہوم اور الگ الگ تشریح اور الگ الگ تفسیر کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن انہوں نے ان کے معنی پر غور نہیں کیا، ان پر تدبر نہیں کیا، اور ان نے ڈائریکٹ جو ہے کہا کہ یہ آیتیں قرآن کریم کے اندر ان آیتوں کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ یہ آیتیں ماحول کو خراب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، اور یہ آیتیں لوگوں کے درمیان نفرت کو جو ہے پھیلاتا ہے، لہٰذا ان آیتوں کو ختم کر دیا جائے، ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان 26 آیتوں کو پہلے کے 3 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کے چال میں آ کر کے، اپنے دھوس میں آ کر کے ان لوگوں نے ان آیتوں کو قرآن کریم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ پہلے کے قرآن کریم میں ان آیتیں نہیں تھی، تو اگر اس کے تاریخ پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سن 4 ہجری میں بیر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے،
جس میں زیادہ تر قرآن کے پڑھنے والے تھے، زیادہ تر حافظ تھے، اور زیادہ تر قرآن کریم کے سمجھنے والے تھے، علماء اور پڑھنے والے اور حفاظ جیسے صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح سن 11 ہجری میں جنگ یمامہ کے موقع پر 700 مسلمان شہید ہوئے، اور مورخین لکھتے ہیں ان 700 مسلمانوں میں سے زیادہ تر قرآن کے پڑھنے والے تھے، زیادہ تر قرآن کے حافظ تھے، زیادہ تر قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ جب اس طرح سے واقعات پیش آنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی کہ خلیفہ وقت قرآن کریم کے اکٹھا کیا جائے۔ جب قرآن کا نزول چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ عربوں کا قوت حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا، اور ان کے قوت حافظہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے نسب نامہ تو کیا، وہ جو گھروں کے اندر گھوڑے پالتے تھے وہ گھوڑا کس نسل کا ہے ان مطلب کہ نسب ناموں کو بھی وہ لوگ یاد رکھتے تھے، اتنا زیادہ مضبوط قوت حافظہ والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے مطلب یاد کرنے والے تھے، جو کچھ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جنہیں قرآن کریم بالکل یاد تھا، اور رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حصہ ان کے اوپر نازل ہو چکا ہوتا حضرت جبریل امین کو پڑھ کر کے سناتے تھے، یعنی دور کر لیا کرتے تھے رمضان کے موقع پر۔ اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو پورے قرآن کریم سنایا۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں بہت سارے صحابہ کرام کے پاس ہے، کسی کو کچھ حصہ یاد ہے، کسی کا کچھ حصہ یاد ہے، اور کسی کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے اگر رہے تو ہو سکتا ہے جس طرح سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، بیر مونا کے موقع پر شہید ہو گئے، اور اس طرح سے اگر صحابہ کرام مارے جاتے رہے اور حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو پھر پریشانی بڑھ سکتی ہے، اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے ہم کو پتہ ہی نہ چلے، لہذا اس کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر فاروق آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک زندہ رہے، آپ نے ایسا کام نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا، اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ نہیں، یہ کام کرنا ہے اور قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے۔ لہٰذا پورے قرآن کو جہاں جہاں جمع تھا، جس کے پاس بھی جو ٹکڑا اور جو آیتیں تھیں ان تمام آیتوں کو اکٹھا کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ پھر وہ مصحف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اکٹھا ہو کر کے، اور پھر انہوں نے ان کے انتقال کے موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ امہات المؤمنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس رکھ دیا تھا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سن 25 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 10 سال کل اس کی مدت خلافت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر آئی، مشہور صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے آذربائیجان وغیرہ کی طرف گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ قرأت میں اختلاف کر رہے ہیں، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اور اس طرح سے جو قرآن میں 7 طرح کے پڑھا جا سکتا ہے، 7 قرأتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قرأت درست ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہماری قرأت درست ہے، حالانکہ 7 طرح سے 7 قرأت میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، لہٰذا اس طرح سے اختلاف ہوا اور لوگوں میں کچھ پریشانی آئی، اور جہاں کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہماری قرأت درست ہے اور دوسروں کی قرأت غلط ہے۔ تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے یہ خبر سنائی کہ اس طرح کا معاملہ ہم لوگ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، اگر یہی معاملہ پیش آتا رہا تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، پریشانی بڑھ سکتی ہے، لہٰذا پوری قرآن کریم کو کسی ایک قرأت کے پر جو ہے اکٹھا کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے 4 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی، 4 بڑے بڑے صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹیم بنائی، جس میں حضرت کاتب رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث اور سعید بن العاص، یہ 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، 4 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی، اور ان لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو تم میں سے ان کی بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو مانی جائے گی اور انہی کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنے کا کام کیا کرتا تھا۔
تو اس طرح سے جو ہے اکٹھا کر دیا گیا۔ تو یہ جو مرحلہ چلا، یہ جو کام ہوا، ان کاموں میں آپ غور و فکر کیجئے کہ کہاں پر صحابہ کرام نے اپنے طرف سے قرآن کریم میں کچھ داخل کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر آپ بھی ہم پر کوئی بات گڑھ لیں، کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر پیش کریں کہ اللہ کا کلام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم تمہیں اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم تمہارے شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم تمہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ تو اللہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ہاتھ میں لیفٹ کے بنسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ ہم تمہیں پکڑ لیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا بایاں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ثم لقطعنا منه الوتين، ہم تمہارے شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ شہ رگ کو کاٹ دیں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ رب العالمین پر کسی بات کو گڑھ لیں۔ تو پھر اتنی حفاظتوں کے باوجود، اتنی باتوں کے باوجود ایک انسان کیسے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنے جان دینے کے لیے تیار تھے، جن لوگوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے اور اس کی تعلیم کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کیے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ پھر وہ صحابہ کرام اور جو پائے کے صحابہ کرام تھے، جن صحابہ کے پائے کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے ہیں، ان صحابہ سے ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے آیتوں کو گڑھ کر کے قرآن کریم میں داخل کر دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی سازش ہے، اور صرف ایک نام سامنے آیا ہے، وسیم رضوی۔ یہ ایک اکیلا نہیں ہے، یہ تنہا نہیں ہے، ان کی ایک ٹیم ہے، ان کی ایک پرانی سازش ہے، ان کا پرانا چال ہے، اور ان کے جو امام گزرے ہیں ان لوگوں کے بھی اسی طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے آئے ہیں اور اعتراض کرتے رہیں گے۔ ان اعتراض کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب صحابہ کرام نے قرآن کریم پر عمل کیا، اس کے معنی کو سمجھا اور اس کی تلاوت کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور کوفہ کا گورنر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں گشت کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، دیکھو معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں، گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اتنی اچھی آواز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت اتنی اچھی ہے، اتنا اچھا مطلب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اور جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو کر کے سنتے رہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ صبح آئے تو کہا کہ تم رات میں قرآن کی اتنی اچھی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے، اور میں کھڑے ہو کر کے تمہارے گھر کے پاس میں قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ ہم نوجوانوں کو پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر آج ہم میں سے کوئی ذمہ دار بن جائے، اور ذمہ دار بن تو جائے، اس سے پہلے کی ذمہ داری کے لیے لڑائی ہوتی ہے، کرسی اور عہدے کے لیے سال کی لڑائی چلتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور بغض و کینہ کپٹ کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک دور تھا کہ صحابہ کرام کو جب ذمہ داری دی جاتی تھی تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا، یعنی جتنے بھی صوبے کے گورنر تھے، صوبے کے جتنے بھی حکمران تھے، ان تمام کی طرف ایک خط لکھا اور کہا کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارے صوبے کے اندر، تمہارے اسٹیٹ کے اندر کتنے لوگ غریبی سطح سے بہت زیادہ نیچے ہیں، انتہائی غربت کی زندگی جو لوگ گزر رہے ہیں، ان لوگوں کی لسٹ بنا کر کے مجھے دو کہ کہیں پریشانی نہ ہو، تاکہ ان کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ تو تمام اسٹیٹ سے، تمام ریاستوں سے خطوط آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو پہلا خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اس میں سب سے پہلے جس صحابی کا نام تھا وہ کسی اس کا اسٹیٹ کا گورنر تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے گورنر اور اس صوبے کا گورنر کا نام ہے کہ جو غریبی ریکھا سے نیچے ہیں اور انتہائی غریب آدمی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور مسلمان کا ذمہ دار ہے، مسلمان کا حکمران ہے، اور اس کی یہ حالت ہے کہ غریبی ریکھا کی لسٹ بنائی گئی تو اس لسٹ میں سب سے پہلے ان کا نام ہے۔ پہلے یہ حالت تھی مسلمانوں کی،
قرآن کو انہوں نے اس طرح سے سمجھا تھا، اس طرح سے انہوں نے اس کی ذمہ داری عطا کی تھی کہ ایک ذمہ دار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ میں اس کا اچھی طریقے سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج جو لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتا ہے، اپنا سر چھپانے کے لیے ایک مکان تک نہیں ہوتا ہے، کچھ دن وہ ذمہ دار بن جائے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے تو کتنے زیادہ ترقی کر لیتے ہیں۔ لیکن صحابی کی حالت یہ ہے کہ جب خط آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ صوبے کا ذمہ دار ہے، اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، گورنر بنا ہوا ہے، اور غریبی ریکھا سے سب سے نیچے یہی ہے، اور سب سے پہلا نام انہی کا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو خلاصہ کلام آج کے خطبہ جمعہ کا یہ نکلا، وقت بہت کم ہے ورنہ باتیں بہت زیادہ ہے اس تعلق سے بولنے کی، کہ اگر کسی نے قرآن کریم کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ایسی فضیلت عطا کی، اور ایسے ان لوگوں کے تعریف بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے دنیا میں کیا کیا فضائل اور آخرت میں کیا کیا ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حافظ قرآن سے صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازے میں تم چڑھتے جاؤ، اور تمہارا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پر تمہارے قرآن کی تلاوت ختم ہوگی، تو وہاں پر جو ہے صاحب قرآن کہا گیا ہے۔ تو صاحب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا حافظ قرآن کا کہ کو یاد کرنے والا، مکمل 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، لیکن حدیث کے اندر الفاظ جو استعمال ہوا ہے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ تو صاحب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ وہ صاحب قرآن کا مطلب یہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، خود سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دینا، یہ بڑی چیز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر قرآن کریم کا انہوں نے حق کو ادا کیا۔ اگر یہ کام ہم میں سے ہر شخص کرنا شروع کر دے، اور ہماری جو ذمہ داری قرآن کے تعلق سے بنتی ہے، ان ذمہ داریوں کا اگر ہم ادا کرنا شروع کر دیتے، تو آج جیسے قرآن پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، ان اعتراض کا جو ہے جواب انہیں خود مل جاتا، اور انہیں خود معلوم ہے کہ ان جو آیتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اعتراض غلط ہے، حالانکہ وہ خود جو ہے کسی ایک چیز کا وہ جرم کیا ہوا ہے، وہ خود ایک مجرم ہے، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا، اور قرآن کی آیتوں کو قرآن سے نکالنے کا ایک سہارا لیا انہوں نے، تاکہ وہ کسی کو خوش کر کے اپنے جرم سے بچ سکے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کا فیصلہ کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس کا خود بدلہ لے لے گا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ خود انہیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جتنا گندا اور گھناؤنا سوچ انہوں نے قرآن کے تعلق سے کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے کیا سلوک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم لوگوں کو قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم لوگوں کو کم سے کم دن میں ایک آیت کی تلاوت اور اس کے معنی کے ساتھ، بڑی چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کرتی ہوگی، لیکن جو قرآن تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کی، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم روزانہ قرآن کریم کی وہ آیت، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو پڑھنے میں جو دلچسپی اور جو مٹھاس جو اس کے اندر ہوگی، تو بنا سمجھے اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کریم ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے، اس کے الفاظ تو کم لیکن معانی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ایک سے ایک مسائل اس سے ثابت کر سکتے ہیں، اور ایک سے ایک ہمارے زندگی کے لیے راستے کھلتے رہیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے قرآن کریم کو سمجھا اور اس پر انہوں نے عمل کیا، اور اسی عمل کی بدولت وہ جو ہے دنیا میں اکثر و حصے پر انہوں نے جو حکومت کیے اور دنیا کو انہوں نے فتح کیا۔ آج 57 سے زائد ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ کن لوگوں کی بدولت ہے؟ یہ صحابہ کرام ہی کی بدولت ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اس کے ایک ایک آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک آیت کو پڑھ لیتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم اس کے معنی کو اچھی طریقے سے نہ سمجھ لیں، اس کے اندر کیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جب تک مکمل طور پر ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔
لیکن آج ہم مکمل قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، مکمل قرآن ہمارے بچے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ تو آگے پڑھتے ہی نہیں اور کبھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ پڑھنا، یہ یاد کرنا، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنا اور اس کے لوگوں کو دعوت دینا یہ الگ چیز ہے اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ لوگ جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ پرانا ان لوگوں کا ہتھ کنڈا ہے، پرانی روش ہے، یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، الہ العالمین تو دنیا میں ان لوگوں کو ایسی سزا دے پھر آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کر سکے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرآن کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں تو ہمیں وہ ہمت دے، ہماری جماعت میں، ہمارے قوم کے بچوں میں وہ صلاحیت دے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے انہیں منہ توڑ جواب دے کہ جہاد کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے اور اپنے مقام کے اعتبار سے ہے۔ آگے پیچھے جو اس کے آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کو پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ کس موقع پر جہاد کی بات کہی گئی ہے، کس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، آپ کو جہاد کا چرچا ہی نہیں ملے گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کی اجازت دی تو حالات کے حساب سے، مناسبت کے حساب سے اور موقع و محل کے اعتبار سے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔